بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ذاکر عبدالکریم نائک کے بارے میں۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کی وجہ شہرت کیا ہے، سیاست میں ان کا کیا کردار ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ تک یہ ساری معلومات پہنچ سکیں۔ ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو ممبئی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبدالکریم اور والدہ کا نام روشن نائک ہے۔ آپ نے کشن چند چیلا رام کالج میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں ممبئی یونیورسٹی سے میڈیسن اینڈ سرجری کی ڈگری حاصل کی۔ 1991 میں انہوں نے دعوت کے میدان میں کام کرنا شروع کیا اور ممبئی میں اسلامک انٹرنیشنل اسکول اور یونائٹڈ اسلامک ایڈ کی بنیاد رکھی، جو غریب اور نادار مسلمان نوجوانوں کو اسکالرشپ فراہم کرتی ہے۔ ذاکر نائک کی بیوی فرحت نائک اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن خواتین کے سیکشن کی صدر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، لیکن اسلام کو بھی عدم برداشت کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ سماجی مسائل کی طرف توجہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ موسیقی کو بھی شراب سے تشبیہ دی جائے اور کہا کہ دونوں فطرت میں نشہ آور ہیں۔ انہوں نے ناچ گانے کی مذمت کی کیونکہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق قصورواروں کو ان کی سزا ملنی چاہیے اور چوروں کے لیے ہاتھ کاٹنا قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی کہ امریکہ اس منطق کو نافذ کرے تاکہ اس کی اعلیٰ جرائم کی شرح کو کم کیا جا سکے۔ ہم جنس پرستی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہم جنس پرستوں کے لیے سزائے موت کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو دنیا کا سب سے اہم ہتھیار بلکہ سب سے خطرناک ہتھیار قرار دیا، جو سیاہ کو سفید اور ویلن کو ہیرو میں بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں، غلط بیانیوں، غلط تشریحات کو دور کرنے کے لیے اسی میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی طاقتیں اور میڈیا دوہرے معیار کی حکمت عملی اپناتے ہیں جو مسلمانوں کو انتہا پسند اور بنیاد پرست قرار دیتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنا ان کا شیوا ہے۔ انہوں نے کہا، آج اسلام کی شبیہ کو سب سے زیادہ نقصان بین الاقوامی میڈیا نے پہنچایا ہے، جو دن رات اس کے بارے میں غلط فہمیوں پر مبنی حکمت عملیوں کے ذریعے بمباری کر رہا ہے۔ ان کا اس بارے میں مزید دعویٰ تھا کہ بین الاقوامی میڈیا کی تیسری اور چوتھی حکمت عملی قرآن یا سنت سے کوئی لفظ چننا اور اس کا غلط ترجمہ کرنا اور اسلام کو ایسی بات کہہ کر بدنام کرنا جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ 21 جنوری 2006 کو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے سربراہ ذاکر نائک نے پیس ٹی وی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک غیر منافع بخش اماراتی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورکس میں سے ایک ہے۔ مارچ 2021 کے دوسرے نصف میں ذاکر نائک نے الہدایہ کا آغاز کیا، جو اسلام کے بارے میں تعلیمی مواد فراہم کرتا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر دنیا بھر کے 40 سے زائد نامور اسلامی مقررین کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ پلیٹ فارم نیٹ فلکس کا حلال ورژن ہے۔ ذاکر نائک کی شخصیت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتے ہیں۔ بہت سے اسلامی مبلغین کے برعکس ان کے لیکچر اردو یا عربی میں نہیں ہوتے، بلکہ زیادہ تر وہ اپنے لیکچر انگریزی زبان میں دیتے ہیں اور عام طور پر وہ سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہلی بحث 1994 میں ایک مصنفہ تسلیمہ نسرین کے خیالات پر ان کی کتاب پر ایک بحث تھی، جس کا اہتمام ممبئی میں کیا گیا تھا۔
کیا مذہبی بنیاد پرستی آزادی اظہار کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ 4 صحافیوں کی موجودگی کے ساتھ بحث گھنٹوں تک جاری رہی، جو بہت حد تک ان کی وجہ شہرت بھی بنی۔ سن 2004 میں ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامک انفارمیشن اینڈ سروسز نیٹ ورک آف آسٹریلیا کی دعوت پر میلبرن یونیورسٹی میں حاضر ہوئے، جہاں انہوں نے دلیل دی کہ صرف اسلام نے ہی خواتین کو حقیقی مساوات دی ہے۔ انہوں نے کہا، زیادہ ظاہر کرنے والے مغربی لباس خواتین کو زیادتی کا شکار بناتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت سے مباحثے اور لیکچرز منعقد کیے اور مختلف زبانوں میں حدیثی لٹریچر اور ان کی متعلقہ تبلیغی سرگرمی نے انہیں مسلم حلقوں میں بے حد مقبول بنایا ہے۔ ان کے بہت سے مباحثے ریکارڈ ہوئے ہیں، ویڈیوز اور DVD میڈیا اور آن لائن میں بڑے پیمانے پر تقسیم ہوئے ہیں اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد انہیں دیکھنا اور سننا پسند کرتی ہے۔ ایسے بہت سے موضوعات ہیں جن پر وہ عام طور پر بات کرتے ہیں، جن میں اسلام اور جدید سائنس، اسلام اور عیسائیت، اسلام اور سیکولرزم مشہور ہیں۔ اگست 2006 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا کارڈف کا دورہ اور کانفرنس اس وقت متنازع شکل اختیار کر گئے جب وہاں کے قدامت پسند MP ڈیوڈ ڈیوس نے ان کی پیشی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نائک ایک نفرت پھیلانے والا شخص ہے اور اس کے خیالات عوامی پلیٹ فارم کے مستحق نہیں، جبکہ کارڈف سے تعلق رکھنے والے مسلمان جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو جانتے تھے وہ اس بات سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واحد شخصیت ہے جو مشترکہ بنیاد پر مذاہب کے درمیان کام کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اس کانفرنس کو مزید آگے چلانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انتہا پسندانہ خیالات کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا بھر میں ہزاروں لیکچرز دیے اور ان کے بہت سے لیکچرز کو متنازع بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ ان کے لیکچرز کے ادھورے حصے جوڑ کر اسے متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ان پڑھ مسلم نوجوانوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے جو اپنے مذہب کے بارے میں معذرت خواہ ہو گئے ہیں اور مذہب کو پرانا محسوس کرنے لگے ہیں۔ 2010 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیان دہشت گردی کے حوالے سے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ لفظ دہشت گرد کا مطلب کیا ہے؟ دہشت گرد کی تعریف میں وہ شخص ہے جو دہشت گردی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر ایک سماج دشمن عنصر کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں دہشت گرد اس شخص کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے جو معصوم انسانوں کو خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی تناظر میں مسلمانوں کو کبھی بھی کسی ایک معصوم انسان کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی تقریر کا سب سے متنازع حصہ یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کو سب سے بڑا دہشت گرد کہا۔ ایک الگ تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک کہتے ہیں جنگ برائے امن اور جنگ امن کے لیے۔ یہ امن کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ امن کے خلاف جنگ ہے۔ یہ بیانات کے تناظر میں برطانوی حکومت نے ان پر پابندی عائد کر دی، جبکہ ان کے وکیل کا کہنا تھا انہوں نے یہ بیانات 9/11 کے حملوں سے پہلے دیے تھے، جن کا ان حملوں کے بعد سے کوئی تعلق نہیں۔ ذاکر نائک نے مزید کہا، ہٹلر جو کہ مسلمان نہیں تھا لیکن دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا کیونکہ اس نے 4 سے 60 لاکھ یہودیوں کو جلایا تھا، جبکہ اسلام کہتا ہے کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو بھلا پھر کوئی مسلمان کیسے کسی بے گناہ کو قتل کر سکتا ہے؟ دنیا بھر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن ان ایوارڈز کے ساتھ ساتھ وہ ایک متنازع شخصیت بھی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر انڈیا میں دہشت گردی پھیلانے کے الزامات میں بھارت میں منفی رد عمل پیدا کیا گیا ہے۔ جنوری 2020 میں بھارتی کانگریس لیڈر نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس میں وزیر اعظم مودی اور امت شاہ کے خلاف الزامات لگائے گئے۔
اور ان کا کہنا تھا اگر یہ باقاعدہ طور پر اس کو مسترد نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الزامات درست ہیں۔ انڈیا میں موجود بہت سے اسلامی مبلغین بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ اسلامی فقہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی منسلک نہیں، اور ان کے خلاف بہت سے فتوے جاری کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے خطبات سننے سے گریز کریں، کیونکہ ذاکر نائک حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتے۔ بہت سے ممالک کی حکومتوں کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بین کر دینے کے باوجود بھی حال ہی میں قطر میں منعقد فیفا ورلڈ کپ میں بھی انہیں مدعو کیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ کی استقبالیہ تقریب میں ان کی شرکت کو یقینی بنایا گیا، جو کہ قطر حکومت کی طرف سے دعوت ملنے پر انہوں نے کی۔ ان کی متنازع شخصیت اور بیانات کے باوجود ہم اسلام کے لیے ان کی گئی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔